بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اے محمد آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں اور غالب اور قابل حمد اللہ کے راستے پر لگائیں۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اس کی ملکیت ہے اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی ہے۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کی کجی کے خواہاں ہیں، یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان میں پیغام پہنچاتے رہے تاکہ وہ ان کے لیے باتوں کی وضاحت کر دیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں گزشتہ اقوام پر ہونے والے واقعات یاد دلاؤ۔ بے شک ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں انہیں یاد رکھو، جب تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو تمہارے رب نے تمہیں جتلا دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اور زمین کے تمام باشندے کفران نعمت کریں تو بھی اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس ان قوموں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے، جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انبیاء کا منہ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور تم جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور تمہیں ایک معینہ مدت تک کی مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تم ہمیں کوئی صریح معجزہ دکھلا دو۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے کہا ہم تم جیسے بشر تو ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ مومنین کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں؟ اس نے راہ حیات میں ہماری رہنمائی کی۔ تم جو اذیتیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت پر لوٹ آؤ۔
تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی کی کہ ہم ضرور بالضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ضرور بالضرور ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ صلہ ہے اس کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ان پیغمبروں نے فتح و کامرانی کی دعا مانگی اور ہر جبار اور دشمن حق ناکام ہوا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اور اس ظالم کے سامنے جہنم ہے، اسے پیپ والا خون آلود پانی پلایا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن حلق سے اتار نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت گھیر لے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، اس کے پیچھے تو بہت سنگین عذاب لگا ہوا ہے۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جسے چھکڑ والے دن تیز و تند ہوا نے اڑا دیا ہو، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہ تو دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ اور سب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کسی حد تک بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہوتی تو ہم یقیناً تمہیں راستہ دکھاتے، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم روئیں، گڑ گڑائیں یا صبر سے کام لیں، ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا جسے میں نے پورا نہیں کیا، اور میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، بس یہ ہوا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے وہ قبول کر لی، اب دیکھو مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، تم نے جو مجھے اللہ کا شریک قرار دیا تھا، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں، ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربهم تحیتهم فیہا سلام۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے انہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ حکم خدا سے اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہاں تحفہ ملاقات سلام ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے، جس کی جڑ ثابت ہے اور جس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، جس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی قول ثابت کی بنیاد پر ثبات عطا کرتا ہے، اور اللہ ظالمین کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری میں تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر ٹھہرا دیا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا
أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ہمسر بنا لیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے تم مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ اے پیغمبر، آپ میرے صاحبان ایمان بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم کرتے رہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ پوشیدہ طور سے اور علانیہ اس میں سے خرچ کرتے رہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو تجارت کام آئے گی اور نہ ہی دوستی۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا جو تمہارا رزق بنے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا جو امر خدا سے سمندر میں رواں دواں ہے، اور دریاؤں کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو لگاتار محو سفر ہے، اور رات دن کو تمہارا تابع بنا دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دے دی جو تم نے اس سے طلب کی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے پروردگار تو اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پس جو بھی میرا اتباع کرے گا وہ میرا ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے
کچھ کو بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے میرے پروردگار، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دے، تو انہیں پھلوں کے رزق سے نواز دے، ہو سکتا ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ خدایا تو وہ سب جانتا ہے جسے ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے دیے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے خدا تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بار الہ تو مجھے، میرے ماں باپ اور تمام مومنین کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ ظالم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کو ان سے غافل مت سمجھو، یہ تو انہیں اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ لوگ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، وہ پلکیں بھی نہ جھپکاتے ہوں گے، اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اے نبی آپ لوگوں کو اس دن کے بارے میں ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا تو ظالم لوگ یہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور ہم رسولوں کا اتباع کریں گے۔ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھا بھی دیا تھا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ وہ اپنی تمام مکاریاں کر چکے، ان کا مکر اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کا مکر ایسے غضب کا تھا جس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام۔ اے نبی، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا۔ بے شک اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے اور سب لوگ خدا یگانہ اور غالب کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور اس دن تم مجرمین کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور آگ کے شعلوں نے ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب۔ تاکہ اللہ ہر متنفس کو اس کی کارکردگی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کر لیتا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ بلا شبہ وہی معبود یکتا ہے، اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔